سر آپ کی اپنی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، یہ الیکشنز کتنے مختلف سے دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن سے پی ٹی آئی سے تو بلا بھی لے لیا گیا تھا. ہاؤ کوڈ یو ڈٹرمن کہ جو آپ نے کیا انٹرا پارٹی الیکشنز میں وہ ٹرانسپیرنٹ تھا اور الگ تھا؟ جی شکریہ. بطور دیکھیں ہماری پارٹی میں ایک الیکشن کمشنر جو تھے وہ سابق فائنانس سیکرٹری شاہد محمود صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ایک معیز جعفری صاحب جو کہ بڑے مشہور وکیل ہیں پاکستان بھر میں، وہ الیکشن کمیشن میں تھے. ایک فرید پاٹکا صاحب جو لیبر لائر ہیں کراچی میں وہ تھے. مہرون ساجد صاحبہ جو لاہور میں ایک لائر ہیں، ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے منسلک ہوتی تھی وہ تھی. ایک نوید ساول صاحب اور بزنس مین تھے. تو کافی وگرس الیکشن کمیشن تھا، اور ساتھ میں عارف احمد خان صاحب ہمارے پیلٹ کمیشن کے چیئرمین تھے. ہم نے یہ آن لائن کروایا ہے، 3 دن 26، 27، 28 کو رہا ہے آن لائن. پاکستان بھر سے لوگوں نے ووٹ دیا. 23 مارچ واز دی لاسٹ ڈیٹ فار رجسٹریشن. بہت سارے لوگوں نے کیمپین کی. مجھے یہ ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ فیکشنزم نہ ہو جائے پارٹی میں، گروہ بندی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی مہربانی سے انتھوزیازم بڑھ گیا. بہت سارے نئے لوگ ممبر بنے. لوگوں نے اپنے اپنے ووٹ ڈلوانے کے لیے ممبر بنوائے. اسٹریٹجک ووٹنگ کری، آپس میں ایک دوسرے کو بلاکس بنائے، جو بھی کیا، لیکن بڑا اچھا رزلٹ آیا. اور اللہ کی مہربانی سے اب یہ 200 لوگ الیکٹ ہو گئے ہیں. اور اب اگلا مرحلہ ہوگا صدر کا، نائب صدور کا، سیکرٹری وغیرہ کا الیکشن ہونے کا، اور اس کے بعد پھر پروونسز میں جائیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا تھا. وہ جو دوسری پارٹی میں ہوتا تھا کہ فلاں صاحب کہہ دیں گے بھائی صدر ہے، یہ سیکرٹری ہے، ایسی کوئی مذاق نہیں ہو رہی ہے. ہر انسان کو اپنی پوسٹ پہ آنا ہے. شاید عباسی بھی الیکشن کروا کے اور الیکشن میں ووٹ لے کر آئے ہیں. میں بھی ووٹ لے کر آیا ہوں. ظفر مرزا اور بہت سارے، ہمارے ایک ینگ لڑکا ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، 5 نمبر پہ آیا. ہی گاٹ دا 5th ہائیسٹ ووٹ. جدون، یاسیف جدون کر کے لڑکا ہے فرام کے پی. I don't even know him. I've never met him. So we know this is really good. Yeah, it sounds great, اور I hope کہ آپ اچھا کام کریں، اور I really want to see you working as a گڈ منسٹر. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مفتیٰ صاحب، پہلے 55 روپے قیمتیں بڑھا دیں، پھر 125 ارب کی سبسڈی دی، ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی 100 ارب کاٹے. یہ ڈیسیژنز ٹھیک تھے؟ پہلے جو 55 روپے کی قیمت بڑھائی تھی، وہ میں سمجھتا تھا کہ قیمت بڑھانا ضروری تھی، شاید کیونکہ ہم شارٹیج ورنہ نہیں کریٹ کرتے تھے، اور ہمارے پاس اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افورڈنگ نہ کرنے دیتے. میری صرف استدا اتنی تھی کہ یہ قیمت جو تھی، یہ کیونکہ آپ آلریڈی ایک فارمولے کے تحت جا رہے تھے، تو فارمولہ مڈل میں چینج نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو ٹیکس بڑھا دینا چاہیے تھا. تو 19 ارب روپیہ حکومت کو آ جاتا، وہ 19-20 ارب روپیہ حکومت کو نہیں آیا. وہ لوگوں کی جیب پہ بوجھ پڑا اور کمپنیز کو چلا گیا. یہ جو ہے یہ دانستہ طور پہ یہ غلطی کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قوم کے ساتھ زیادتی تھی. جو پہلا 20 ارب روپے کا جو ہم پہ دھسکا لگا تھا، اس کے بعد سے جو قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں اور وہ آئل کمپنیز کو سبسڈی دے رہے ہیں، یہ حکومت پہلے کہہ رہی ہے کہ 100 ارب روپے ہم نے پی ایچ ڈی پی پہ کم کر لیے. تو سچی بات یہ کہ پی ایچ ڈی پی پہ تو ویسے بھی وہ کم کرنے والے تھے، کیونکہ ان کے ٹیکس جمع نہیں ہو رہے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں کی. اس کے بعد وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی آسٹیرٹی کی، تو وہ آسٹیرٹی دکھا دیں. اگر آسٹیرٹی کی ہے تو یہ آسٹیرٹی کتنا کام آ رہی ہے اور سبسڈی کتنا کام آ رہی ہے، یہ اس پہ آنے سے پہلے پلیز یہ سمجھا دیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے. فار ایگزامپل جنگ کا ماحول ہے تو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ پھر آپ یہ کن پیرامیٹرز پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ڈالر سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں لوگوں پہ کتنا پیسے بڑھانے ہیں، کم کرنے، واٹ از دا پروسیس؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ حکومت نے کہا کہ ہم مثال کے طور پر اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تمام بیوروکریٹس وغیرہ کا، جن کا جیسے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو 800 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ یار آپ کو 800 لیٹر ماہانہ پیٹرول نہیں ملے گا، 720 لیٹر ملے گا. تو 80 لیٹر کے پیسے بچ جاتے، اور جتنے پیسے آپ نے اگلے 6 مہینوں میں بچانے ہیں وہ آپ وفاق میں واپس لے آتے، اور آپ وہ اس پیسوں سے لوگوں کو سبسڈی دیتے. تو میرے خیال سے وہ ایک صحیح بات تھی. لیکن ایسی کوئی چیز مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی ہے کہ جہاں پہ ہر وزارت سے آپ نے پیسے واپس لے لیے ہوں. آپ نے کہیں جنرلی کہا ہے کہ آپ 2 مہینے تک پیٹرول کم خرچ کرو گے، تو 2 مہینے بعد کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر وہ واپس لے رہے ہیں، کچھ ای سی سی کے اندر ایسی سمری آ رہی ہیں، تو پھر ٹھیک بات ہے. دوسری بات جو ہے کہ یہ سوال پوچھنے کا جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھائی ہم غیر ضروری دورے نہیں کریں گے، غیر ضروری اخراجات نہیں کریں گے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب تک آپ غیر ضروری دورے کر رہے تھے پچھلے 4 سالوں میں؟ اب تک کیا آپ غیر ضروری اخراجات کر رہے تھے؟
اگر آپ میری گاڑی کا پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے 35 گاڑیوں کا جو پہلے بھی وزیر اعظم صاحب کا جو موٹر کیٹ تھا وہ 35 گاڑیوں کا تھا. 2 دن پہلے جب کراچی تشریف لائے تھے تب بھی ان کا 35 گاڑیوں کا موٹر کیٹ تھا. تو کیا اس 35 گاڑیوں میں سے کیا یہ استدا مفتاح اسماعیل کر سکتا ہے کہ سر 25 گاڑیاں کر دیجیے, 10 گاڑیاں کم کر لیجیے؟ ہم تو اپنے مہنگے پیٹرول لیتے رہیں گے. یا ہم اپنی بہن مریم سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے نیا جہاز خریدا ہے جو کہ لاہور سے لندن نان اسٹاپ جا سکتا ہے, لاہور سے ٹوکیو نان اسٹاپ جا سکتا ہے, کہ خدا نخواستہ آپ کو راستے میں 1 گھنٹہ رکنے کی استنبول پہ یا بینکاک پہ ضرورت نہ پڑے. لیکن کیا ہم آپ سے استدا کر سکتے ہیں کہ وہ جو فورن پائلٹس آپ نے رکھے ہیں $38,000 کی سیلری پہ, وہ شاید لوکل پائلٹس کو رکھ دیں تو ہمارے لوکل لوگوں کو نوکری بھی مل جائے گی اور یہ کچھ فورن ایکسچینج بھی بچ جائے گا. کہ ہم یہ آپ سے استدا کر سکتے ہیں کہ خالی جہاز کو وینا نہ بھیجیں یا پتہ نہیں کیوں. تو ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم حکومت سے ابھی گزارشات کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ سچ مچ آسٹیرٹی دکھائیں. لیکن مفتاح صاحب ابھی چونکہ آئی ہیو ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ, اور آپ نے دوسری سائڈ کی بات کی, میرا پروفیشن مجھے الاؤ کرتا ہے, ان کی دلیل یہ ہے کہ اتنے تو حالات خراب ہی نہیں ہے جتنا آپ اعتراض کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کل میرے ساتھ خرم شہزاد صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا ہمیں ایمرجنسی فنڈس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, the situation is not worse. تو اس لیے جو آپ کی استدعا ہے اس کا جواب ان کا یہ ہے کہ بھائی اتنے تو حالات خراب ہی نہیں. بطول آپ پتہ نہیں کس ملک میں رہتی ہیں, لیکن میرے ملک کے اندر تو پچھلے 6 سالوں میں پاکستانی غریب ہوا ہے اوسطاً. 2014 کے مقابلے میں آج پاکستانی غریب ہے. 2018 کے مقابلے میں پاکستانی جو ہے وہ 12% غریب ہے, اور جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 21% غریب ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ آج حالات برے نہیں ہیں, یہ تو بات درست نہیں ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج بھی جو موٹر سائیکل پہ لڑکا جاتا ہے صبح نوکری کرنے کے لیے اور جس کی 1 لاکھ روپے کی تنخواہ نہیں ہوتی, اس کو آپ 50,000 روپے کے اوپر کی اس کی تنخواہ پہ ٹیکس لیتے ہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس سے آپ روز 125 روپیہ ٹیکس لیتے ہیں پیٹرول کی مد میں, لیکن ایک جوڑا اسٹور ہو کراچی, لاہور یا اسلام آباد میں, اس اسٹور والے سے آپ 3,000 روپے مہینے کا ٹیکس نہیں لے سکتے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 1,000 ایکڑ کی کسی کی زرعی اراضی ہو اس سے تو آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, لیکن کوئی بچے کا دودھ لینے جا رہا ہے تو اس سے آپ 18% ٹیکس لے؟ بالکل ویل سیڈ. مفتاح صاحب ایک اور سوال سر یہ سمجھا دیں کہ جو اس وقت تیل پاکستان خرید رہا ہے وہ ادھار پہ خرید رہا ہے. اوکے, سو یہ کوئی اس پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. پہلے سے یہ تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کچھ کریڈٹ لمٹ دیتا ہے 2 بلین 2.5 بلین کی, کہ ہر مہینے آپ $100 ملین کا یا $150 ملین کا پیٹرول دے سکتے ہیں اور 1 سال بعد اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پاکستان ریوائو کر رہا ہے, اور پاکستان نے کچھ دنوں پہلے سعودی عرب سے یہ کہا تھا کہ وہ جو 2.5 بلین کی جو ہماری لمٹ تھی, میرے خیال سے 2 بلین کی لمٹ ہے, اس کو 5 بلین کر دیا جائے تاکہ ہم کچھ عرصے اور قرض دے سکیں. یہ بات تھی. ابھی جو مسئلہ ہوا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, تو وہ جو ہمارا زرعی مبادلہ باہر جا رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے, تو ہمارے روپے پہ پریشر آئے گا اور پاکستان میں انفلیشن آئے گا. تو اس کے بعد اور حکومت جو ہے وہ اب یہ ڈیلے کر رہی ہے جو مسئلے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. حالات تو خراب ہو چکے ہیں. اس وقت حکومت جو ہے اس کو اندر نہیں آنے دے رہی حالات کو, لیکن 1-2 مہینے بعد تو وہ حالات ہمارے سر پہ نچ رہے ہوں. مفتاح صاحب آسٹیرٹی میئرز کی پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے, اس پہ تفصیل سے جواب دیجیے گا. سرکاری افسران کا پیٹرول بند کیا گیا, گاڑیاں گراؤنڈ کرنے کو کہا, بچوں کے سکولز بند ہیں, لیکن پیٹرولیم ڈویژن کہہ رہی ہے کہ مارچ میں زیادہ کنزیوم ہوا ہے آئل. یہ کیسے ہوا؟ ایک طرف یہ کیسے ہوا؟ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ ٹو دیٹ؟ بہن میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر جیسے کہ 10,000 پیٹرول پمپ ہیں تو ہر پیٹرول پمپ والے نے, یعنی کہ 10 پیٹرول پمپ والوں کو نکالنے باقی 9,990 پیٹرول پمپ والے نے اس وقت پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے. ٹھیک ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی. سب کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ڈیزل مہنگا ہوگا یا پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہم اربوں کروڑوں روپے کمائیں گے. تو پاکستان میں بے دریغ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ نہیں روکنے میں کامیاب ہو رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کے لوگ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریسی کو یا اگرا کو یا منسٹری کے لوگوں کو کچھ نہ پتا ہو, وہ بچے تو نہیں ہیں. تو اس کے اندر مطلب جو بھی انوالومنٹ ہے لیکن وہ ہے. اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے ہفتے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ سے کمپنیوں کو فائدہ دیا گیا ہے, تو کمپنیوں کا انٹرسٹ اور حکومت کا انٹرسٹ کہیں نہ کہیں ملتا ہے. ہیونگ سیڈ آل آف دس, اسی لیے پیٹرول زیادہ بک رہا ہے. دیکھیے اسکولیں بند کرنا ایک دم بے وقوفی ہے اور یہ زیادتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پنجاب میں پچھلے سال 2025 میں صرف 135 دن اسکول کھلی رہی. لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ 210 دن اسکول کھلنی چاہیے. پنجاب حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 190 دن اسکول کھولیں گے, وہ 135 دن اسکول کھولی صرف.
اور کوئی اسٹڈی نہیں ہے کہ جس کی بتا پہ یہ بتا سکیں آپ کہ اسکولیں بند کرنے سے پیٹرول کم استعمال ہوتا ہے. گاؤں گوٹ کے اندر جہاں پہ اور زیادہ تر اسکولیں ہماری وہی ہیں, زیادہ تر آبادی ہماری وہی ہیں, لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسٹریٹجی لائی ہوتی تو آپ نے یہ کہا ہوتا کہ ہر وزارت کا ہم جو ہے وہ 5% یا 10% پیٹرول کا پیسہ کم کر رہے ہیں اور وہ ہم کو وفاق میں فوراً لا کے دو. ہر بیوروکریسی کو ہم 5% تنخواہ میں کٹ لگا رہے ہیں. ہم وزیروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ کا پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے اس کا 10 سے 20% آپ خود دیں. آپ نے وزراؤں کو تو انلمیٹڈ پیٹرول دیا ہوا ہے. یہ جو وزراء لاہور میں رہتے ہیں, یہ راول پنڈی سے ہر جمعے کے دن جاتے ہیں, کیا انہوں نے جانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وزراؤں نے کارپول کرنا شروع کرا ہے؟ کیا 2 وزیر جا رہے ہیں یا ایک وزیر جو ہے وہ 3 گاڑیاں لے کے جا رہا ہے؟ سو یہ باتیں کرنا مطلب یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بچے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ حکومت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. میاں شہباز شریف پھر بھی 35 گاڑیوں کے پروٹوکول پہ گھومتے ہیں. مفتیٰ صاحب یہ بتائیں کہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیونکہ خرم شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. پھر کیبنٹ ڈویژن کا ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا تھا, اس کو بھی عطا صاحب نے کہا کہ جعلی ہے, موٹر ویز بند نہیں ہوں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ زیر بحث ہی کیوں آ رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہے, ہماری ڈیلز بھی ٹھیک چل رہی ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز سے جہاز بھی آ رہے ہیں. پھر یہ کیا ایک پریشر ہے جو ہے مستقل پاکستان کے اوپر لاک ڈاؤن لگانے کا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جینوئن اسٹیرٹی حکومت کر دے اور کوئی 1000 سے 1500 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی صوبوں کے اور وفاق کے کم کر دے تو پھر کوئی لاک ڈاؤن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ریٹ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور حکومت کو یہ ابھی تو ایمرجنسی آئی ہوئی ہے, ایمرجنسی نہیں آتی پھر بھی کرنا چاہیے. لیکن اس وقت دیکھیں ایک حکومت کی میں یہاں پہ برائی کر رہا ہوں, یہاں پہ تعریف بھی کر دوں کہ ہماری فوج نے اور ہماری حکومت نے بڑا اچھا کام کیا اور آج دنیا میں پاکستان کی بڑی عزت ہو رہی ہے. یہ امریکہ اور ایران کی جو لڑائی کے اندر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے. اور آج اسلام آباد کے اندر یہ جو دنیا بھر سے وزرائے خارجہ آئے ہوئے ہیں, اللہ کرے اس میں ایک اچھی سی کوئی بات نکلے اور اگر 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ چیزیں نارمل ہو جائیں. لیکن محیط یوسف جیسے بہت زیادہ سمجھدار فورن پالیسی انالیسس کرنے والے اور ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ دیکھو اگر یہ چیز نہیں ختم ہوتی تو یہ بہت بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو آپٹکس چھوڑ دینے چاہیے اور شہباز صاحب کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ میں 500 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی میں اپنے کاٹ رہا ہوں اور 1000 ارب روپیہ صوبوں کے پی ایس ڈی پی میں کاٹ رہا ہوں. یہ اناؤنس کریں تو پھر اور مفتیٰ صاحب 2 سوال آپ سے پوچھنے. وہاں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی پی ایس ڈی پی کاٹیں, وہ بھی کاٹیں, اور صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا 150 ارب کا سبسڈی جو دے رہے ہیں وہ اس کی بھی رقم نہیں دیں گے. پھر صوبے کوآپریٹ نہیں کریں گے وفاق کے ساتھ, یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2 صوبے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہیں. بلوچستان کا چیف منسٹر بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور سندھ کے چیف منسٹر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. ایک چیف منسٹر جو ہے وہ تو مطلب پرائم منسٹر صاحب کی بھتیجی بھی ہیں تو اور ان کی پارٹی سے بھی ہے. اور چوتھا رہ گیا پی ٹی آئی کا. تو ویسے پی ٹی آئی والے اگر 3 صوبے اگر یہ بات مان جائیں تو بہت مشکل ہوگا پولیٹیکلی بھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا صوبہ کے پی جو ہے وہ الگ ہو کے کھڑا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اپنا کام کریں اور اپنے صوبوں کو تیار کر دیں کہ ہاں ہم اس قوم کی پریشانی کے اندر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اگر یہ 3 اپنا کہہ دیں تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کو نہ کہنے کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.